مسیح کو کیسے قبول کروں؟ از پادری مورس اے پی ووڈ، کتابچہ نمبر 2۔ مسیح کو کیسے قبول کروں؟ اکثر لوگوں کے لیے مذہب کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ طویل جستجو کا ہے۔ اس میں لوگ خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پا لینے کا مرحلہ ہے، جب وہ اسے واقعی پا لیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ پیروی کا ہے، جس میں خداوند یسوع کے حقیقی شاگرد کی مانند وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آخری مرحلے میں وہ مسیح کی معرفت، اس کا اطمینان قلب، آزمائش میں اس کی قوت، مصیبتوں میں اس کا استقلال اور زندگی میں اس کا نصب العین اور خوشی دریافت کرتے ہیں۔ مزید برآں انہیں اپنی زندگی میں اس کے مطالبات کا، جو خدا کے خاندان یعنی اس کی کلیسیا کے متعلق ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ یوں ہی سرگرداں رہتے ہیں اور تلاش کے مرحلے سے کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ یہ کتابچہ ایسے لوگوں کے فائدہ کے لیے لکھا گیا ہے جو خلوص دل سے اس خاص زندگی کے متلاشی ہیں جس کے متعلق ہمارے خداوند نے کہا تھا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا 10واں باب 10ویں آیت۔ ہم جب تک خداوند یسوع کو نہ پائیں، اس وقت تک کثرت کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پہلا یوحنا 5واں باب 12ویں آیت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسیح کو کیسے پائیں؟ خدا کی کلیسیا کی تمام بڑی جماعتیں ان اقدامات کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کیٹیکزم میں یہ بتایا گیا ہے، میں شیطان اور اس کے سب کاموں کو ترک کروں گا، میں مسیحی دین کے ارکان پر ایمان رکھوں گا، اور میں خدا کی پاک مرضی اور حکموں کو مانوں گا۔ گناہ کو ترک کریں، مسیح پر ایمان لائیں، مسیح کے فرما بردار ہوں، گویا یہ مسیح کے اپنے ہی الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ، میرے پیچھے چلے آؤ۔ مرکس پہلا باب 15ویں سے 17ویں آیت۔ پولس رسول کے نزدیک پہلی صدی عیسوی میں کلیسیا کے پیغام کی یہ روح تھی۔ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اعمال 20واں باب 21ویں آیت۔ اب ذرا مسیحی خوشخبری کا گہری نظر سے جائزہ لیں۔ گناہ گار ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کو تسلیم کریں۔ انگلستان کے ایک مشہور کرکٹر نے ایک مرتبہ کہا تھا، اس سے پیشتر مجھے گناہ گار ظاہر کرنے کی ایسی منادی کبھی نہیں ہوئی۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ تسلیم کرے کہ وہ خدا کے لائق نہیں، اور نہ ہم اس بات کے لیے ہی تیار ہیں کہ سینما کے پردے پر ہمارے گناہ ظاہر ہوں اور ہر ایک کے لیے تماشا بنے ہوئے ہوں۔ اگر یسوع نے اپنے آپ کو اتنا فروتن کیا کہ وہ آسمان سے زمین پر آیا تاکہ ہمیں گناہ کی سزا سے بچائے، تو ہمیں بھی اتنا فروتن ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ بائبل میں ایسی 3 وجوہات پائی جاتی ہیں جو ہمارے گناہ گار ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ الف، ہم اپنے اعمال کے باعث گناہ گار ہیں۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ رومیو 3 باب 23ویں آیت۔ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ یعقوب
दूसरा बाब पहली आयत। कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। रोमियो तीसरा बाब 10वीं आयत। बे हम अपनी फितरत के एतबार से गुनाहगार हैं। यीशु मसीह ने साफ कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, ज़नाकारियाँ, शेखी। मरकुस 7वां बाब 20वीं से 23वीं आयत। इस हवाले में इंसानी इमाल की तवील फहरिस्त दी गई है। इसलिए पौलुस रसूल ने जो यूं कहा है कि हम तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे, इफ्सियों दूसरा बाब 3री आयत। तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। जिम हम अपने रवैये में गुनाहगार हैं। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। यूहन्ना तीसरा बाब 18वीं आयत। हमारे खुदावंद ने हम पर वाज़ेह कर दी या कि हम महज अपने इमाल की बिना पर ही मुजरिम करार नहीं दिए जाते, बल्कि अपने रवैये की बिना पर भी मुजरिम गर्दाने जाते हैं, क्योंकि हम कुली तौर पर अपने आप को खुदावंद यस्सु के हवाले नहीं करते। मुमकिन है इससे पहले यस्सु पर एतबार करने की हमें कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई हो, लेकिन जब हम पर ये ज़रूरत ज़ाहिर हो तो हमें इसके मुताबिक अमल करना चाहिए, वरना हमारे लिए उसकी तरफ रजू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। खुदावंद यस्सु मसीह ने जो तौबा और ईमान के लिए दावत दी उसमें ताकीद पाई जाती है। ज़कई से उसने कहा, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। लूका 19वां बाब 5वीं आयत। पेशतर इसके कि हम मसीह को कबूल करें, गुनाह के इस संजीदा मामले का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसका ये हल नहीं कि अपनी इस्लाह के लिए नए मंसूबे बनाए जाएं और मुस्तकबिल के लिए वादा किया जाए। हम कभी भी अपने आप को खुदा के लायक नहीं बना सकते। नबी खुदा को मुखातिब करते हुए कहता है, तेरी आँखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। हबक्कूक पहला बाब 13वीं आयत। लेकिन अगर हम तौबा करें तो हमें मालूम होगा कि खुदा ने हमारी माफ़ी के लिए अपने बेटे की मारिफत एक अजीब तरीका तैयार कर रखा है। उसने सलीब पर अपनी मौत के ज़रिए हमारे लिए खुदा की जानिब एक शाहरा खोली है। खुदावंद मसीह ने कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बग़ैर बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 14वां बाब 6ठी आयत। खुदा और इंसान के माबैन वो सबसे बड़ा राब्ता है, मगर उसके बेटे यस्सु की मारिफत जो शाहरा खुदा की जानिब है उसे हम किसी और ज़रिए से नहीं पा सकते, जब तक कि हम फरोतनी से ये तस्लीम न करें कि हम गुनाहगार हैं। खुदा के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें और सच्चे दिल से तौबा करके अपने गुनाहों को तर्क करें। क्या इस मुकाम पर आपकी ज़िंदगी में कोई जंग है? जब तक आप अपने गुनाहों को तर्क ना करें आप खुदा की जानिब आगे नहीं बढ़ सकते। आप बहादुर और हकीकत पसंद बने, फिर तौबा करके अगले कदम का मुताला करें, और वो ये है कि यस्सु की तरफ रुजू करें, क्योंकि सिर्फ वही हमारे गुनाहों का बोझ उठाता है और हमारा दरमियानी यानी हमारे और खुदा के दरमियान है। दूसरा नुक्ता, एतकाद रखें कि मसीह आपके लिए हुआ। मसीह की पैदाइश पर फरिश्ते ने गडरियों से कहा, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। लूका 2 बाब 11वीं आयत। खुदावंद यस्सु हमारा मुनज्जी बनने के लिए जहान में आया। अपनी पैदाइश की ईद के लिए उसने कोई ख़ास इबादत मुकर्रर नहीं की और ना उसके
معجزوں اور تعلیم کی یادگار میں ہی کوئی تہوار منایا جاتا ہے۔ اس نے صرف پاک شراکت کی عبادت مقرر کی ہے تاکہ ہم اس کی موت کے مفہوم اور اہمیت کو سمجھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں۔ خداوند مسیح نے کہا، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ لوکا 19واں باب 10ویں آیت۔ پطرس یسوع کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ پہلا پطرس 2 باب 24ویں آیت۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ پہلا پطرس 3 باب 18ویں آیت۔ تاریخ میں صلیب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ پرانے عہد نامہ کی ایک پیشین گوئی کی تکمیل تھی۔ نبی نے اپنے عظیم الشان الفاظ میں اسے اس طرح بیان کیا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ یسایہ 53واں باب 6 آیت۔ اس نے صلیب پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری، کامل اور کافی قربانی، نظر اور معاوضہ دیا۔ دعائے عام کی کتاب میں اشعیا ربانی کی دعائے تقدیس، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، پہلا تimotheus 2 باب 5ویں آیت۔ یسوع مسیح نے جب خدا اور انسان کے درمیان گناہ کی خلیج کو پر کر دیا تو پھر مزید قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ انجیل کی خوشخبری کی روح یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ پہلا کورنتھیوں 15واں باب 3 آیت۔ ممکن ہے ہمارے لیے اس کو ایک دم سمجھنا ناممکن ہو، لیکن اگر اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کرتے ہوئے اور اعتقاد رکھتے ہوئے کہ مسیح ہی ہمارا واحد نجات دہندہ ہے، ہم اپنے ہاتھ اس کے آگے پھیلا کر یہ کہہ سکتے ہیں، خداوند میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اس لیے ہمیں مسیحی اعتقادات کی لمبی چوڑی علمی واقفیت کی ضرورت نہیں، بلکہ خداوند یسوع پر شخصی اعتقاد کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا بھی ہم بائبل کا مطالعہ کریں گے اتنا ہی ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ رومیو 10واں باب 17ویں آیت۔ تیسرا نقطہ، خداوند مسیح کی طرف آئیں۔ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے گناہ گار ہونے کو تسلیم کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے یسوع صلیب پر ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کے پاس کیسے آئیں اور شخصی طور پر اپنی زندگیاں اس کے سپرد کیسے کریں۔ بائبل کی کوئی بھی آیت سوائے مکاشفہ 3 باب 20ویں آیت کے اسے زیادہ واضح نہیں کرتی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا عارف کو اپنا مکاشفہ دیتے ہوئے کہا، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ خداوند یسوع آپ کی زندگی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ اندر آنا چاہتا ہے۔ وہ ہاتھ جو دروازے پر دستک دے رہا ہے، اس میں میخوں کے نشان ہیں۔ وہ اس لیے ہوا کہ اسے آپ سے بے حد محبت تھی اور وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے ہاتھ میں وہ ایک
لالٹین تھامے ہوئے ہے، کیونکہ وہ آپ کے معاملات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے کہ آپ کا شک رفع کرے اور آپ کو امن، خوشی اور ابدی زندگی عطا کرے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کیا آپ اسے اندر آنے دیں گے؟ اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو آپ کو بہت تکلیف اٹھانی اور قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ مرکس 8واں باب 34ویں آیت۔ غور کریں کہ اس فیصلے کا آپ کی زندگی کے لیے کیا مطلب ہوگا، اور فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا اس قیمت کا بھی اندازہ لگائیں جو آپ کو اس کے بعد ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ اس فیصلے کا مطلب باقی ماندہ ساری زندگی یسوع کی پیروی میں گزارنا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے، مسیح جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ گلتیوں 2 باب 20ویں آیت۔ مسیح شخصی طور پر آپ سے بھی ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسی پولس سے کرتا تھا۔ وہ ہر ایک کو دعوت دیتا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ متی 11واں باب 28ویں آیت۔ کیا آپ بغیر کسی توقف کے اس کے پاس آنے کو تیار ہیں؟ وہ آپ کی زندگی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ وہ ایک آزمودہ اور مخلص دوست کی طرح بار بار کہتا ہے، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اسے اندر آنے کی دعوت دے۔ آپ مایوس نہیں ہوں گے، وہ اندر آئے گا اور آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ کی مدد کے لیے ذیل میں ایک دعا درج کی گئی ہے۔ اگر آپ بڑی فروتنی سے مسیح کی پرفضل دعوت کے شنوا ہونا چاہتے ہیں تو اس دعا کے الفاظ میں خداوند یسوع کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ کبھی بھی آپ خداوند کی آواز کو ایسے واضح طور پر نہ سن سکیں۔ نہایت ضروری ہے کہ آپ اس زمن میں مزید دیر نہ کریں اور اسے اسی وقت آنے کی دعوت دیں۔ دعا۔ خداوند یسوع، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور میں اپنے گناہوں کا، خاص طور پر ان کا جن کا میرے دل پر بوجھ ہے، تیرے حضور میں اقرار کرتا ہوں۔ خداوند یسوع، میرا ایمان ہے کہ تو میرے گناہ اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر موا، اپنے آپ کو فروتن کر کے تیرے پاس آتا ہوں اور اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں، اور تیرے وعدہ کے مطابق اپنی زندگی میں بطور نجات دہندہ اور خداوند تیرا خیر مقدم کرتا ہوں، تیرے نام کی خاطر، آمین۔ جب آپ ایسا کر چکیں تو اس وعدے پر یقین رکھیں کہ میں اندر آؤں گا۔ یوحنا 6 باب 37ویں آیت میں اس کے ان الفاظ پر نشان لگائیں،
جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ ذیل میں آپ کے لیے بائبل میں سے ایک ورد چنا گیا ہے، آپ اسے کل صبح ہی پڑھنا شروع کر دیں، ہو سکے تو آج ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے دن کے لیے بائبل کا مطالعہ۔ آپ نے ابھی یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دینے کا اہم قدم اٹھایا ہے۔ کیا آج سے آپ عہد کرتے ہیں کہ ہر روز بائبل کے ایک حصے کا مطالعہ کیا کریں گے تاکہ آپ کو خداوند یسوع کی نسبت زیادہ واقفیت ہو جائے، جو آپ کا دوست اور نجات دہندہ ہے؟ آج کے لیے ورد لوکا 19واں باب پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت۔ حیران کن مسیحی۔ بہت کم لوگوں کو یہ توقع تھی کہ زکئی بھی کبھی سچا مسیحی بن پائے گا، مگر وہ بن گیا۔ دو طرفہ تلاش ملاحظہ کریں۔ زکئی یسوع کا متلاشی تھا، آیت نمبر 3۔ یسوع زکئی کو ڈھونڈ رہا تھا، آیت نمبر 10۔ زکئی کی دعوت مکاشفہ 3 باب کی 20ویں آیت کی ایک بڑی عمدہ تصویر ہے۔ ان الفاظ کو نشان لگائیں، میں اندر آؤں گا، اور اپنے لیے ان الفاظ پر یقین رکھیں۔ یسوع کو قبول کرنے سے آپ کو بڑی خوشی ہوگی، آیت نمبر 6۔ مگر اپنے بدلتے ہوئے جذبات کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ بائبل میں مسیح کے وعدے کہ آپ نے اسے اپنے دل میں دعوت دی ہے زیادہ یقینی بنیاد ہیں۔ آپ دوسروں پر ظاہر کریں کہ آپ مسیح کے ہیں، آیت نمبر 7۔ آپ کو اس سے التماس کرنی چاہیے کہ وہ آپ پر ظاہر کرے کہ آپ کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں درکار ہیں، آیت نمبر 8۔ اپنی دعاؤں میں خداوند یسوع کا شکر کریں کہ وہ آپ کی خاطر صلیب پر موا۔ آپ کے دل میں آنے کے لیے اس کا شکر کریں، اس سے التماس کریں کہ وہ آپ کو آپ کے گھر اور آپ کے کام میں برکت دے۔ خداوند، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے صلیب پر اپنی موت کے ذریعے میرے گناہ مٹا دیے۔ تو میرا نجات دینے والا اور خداوند ہے۔ آج تمام دن میں تجھ پر بھروسہ رکھوں گا۔ مجھے اپنی پیروی اور خدمت کرنا سکھا، اور ان سب کو برکت دے جن سے میری آج ملاقات ہو، تیرے نام کی خاطر، آمین۔ خداوند کی دعائے ربانی پڑھیں۔ یوحنا 6 باب 37ویں آیت کو حفظ کریں۔ دوسرے دن کے لیے بائبل کا مطالعہ۔ پہلا پطرس 2 باب 2 اور 3 آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل دودھ کی مانند ہے، جس کی ایک شیرخوار بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کی روح کو غذا باہم پہنچائے گی اور آپ پر یسوع کی حقیقت کھولے گی۔ مطالعہ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ دعا: اے خداوند، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ آج کے لیے ورد لوکا 24واں باب 13ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت۔ تبدیل شدہ گھر۔ اگلے کتابچے میں اس موضوع پر ذرا تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ آج صرف 28ویں سے 32ویں آیات پر ہی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ ان آیات کو خود پڑھیے۔ یہاں یسوع کو
دعوت دینے کی ایک اور تصویر ہے۔ یہ تصویر بھی زکئی کی کہانی لوکا 19ویں باب اور مکاشفہ 3 باب کی 20ویں آیت کی مانند ہے۔ آیت نمبر 28 کے مطابق یسوع زبردستی ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ہمارے دلوں میں آنا چاہتا ہے۔ کیا آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جنہیں آپ کے خیال میں دعوت دینے کی ابھی ضرورت ہے؟ اگر وقت ہو تو یوحنا 15ویں باب کی 4 آیت میں قائم رہنے کے بارے میں پڑھیں، کیونکہ یہ باب اگلے باب کے مطالعے کی سہولت کے لیے یہاں دیا گیا ہے۔ 21ویں آیت میں لفظ پہچاننے پر غور کریں۔ اس وقت شاگردوں نے خداوند یسوع کو پورے طور پر پہچان لیا۔ جتنا بھی آپ بائبل کا مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ خداوند یسوع کو زیادہ پہچانیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یسوع مسیح کا شکر کریں کہ اس نے آپ پر اپنا مکاشفہ ظاہر کیا ہے۔ اس سے التماس کریں کہ اس کا آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں پر بھی ویسا ہی مکاشفہ ہو۔ دعا کریں کہ آپ کا گھر بھی امامس کے گھر کی مانند ہو جائے۔ یسوع سے التماس کریں کہ وہ آج آپ کے ساتھ چلے۔ ملاحظہ کریں آیت نمبر 15۔ جب آپ بائبل کا ایک باب پڑھ چکیں تو بعد میں دعا کریں کہ اس کی حقیقتیں آپ کی زندگی میں عملی طور پر ظاہر ہوں۔ عزیز خداوند، میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ جس طرح تو میرے دل میں داخل ہوا اسی طرح اس میں قائم رہ، چونکہ مجھے تیرے وعدے پر کہ میں اندر داخل ہوں گا پورا اعتماد ہے، لہٰذا اپنے روح کے طفیل، اپنی حضوری کا یقین مجھ میں پیدا کر۔ جب میرا یقین تجھ میں بڑھتا جائے تو مجھے محفوظ رکھ کہ میں بے وفائی نہ کروں، تیرے نام کی خاطر، آمین۔ متی 18واں باب 20ویں آیت کے آخری نصف کو حفظ کریں۔ تیسرے دن کے لیے بائبل کا مطالعہ۔ آج ہم یوحنا کی انجیل کے ایک اہم باب کی چند آیات پر غور کریں گے۔ یہ انجیل ایمان کی پختگی کے لیے تصنیف ہوئی تھی۔ یوحنا 20واں باب 31ویں آیت۔ آج کے لیے ورد یوحنا 10واں باب 4 آیت سے لے کر 16ویں آیت اور 27ویں سے 30ویں آیت تک۔ زور آور چوپان۔ ان اچھے کاموں کی ایک فہرست بنائیں جو چوپان اپنی بھیڑوں کے لیے کرتا ہے۔ پھر جو کچھ مسیح نے آپ کے لیے کیا ہے یا جو کچھ وہ آپ کے لیے کرنے والا ہے اس کے لیے اس کا شکر کریں۔ شیطان ہمیشہ نومولود مسیحوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ شک کی آزمائش میں پڑیں تو ہمیشہ یسوع مسیح کے وعدوں کو یاد رکھیں۔ کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ آیت نمبر 28۔ اگر آپ نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا تو اسے ابھی قبول کریں اور پھر یہ تمام وعدے آپ کے لیے ہوں گے۔ اگلا کتابچہ مجھے نجات کا یقین کیسے ہو سکتا ہے، خاص طور پر اسی لیے لکھا گیا ہے کہ آپ کے نئے ایمان کو تقویت ملے، آپ میں ابدی زندگی اور معافی اور مسیح کی حضوری کا گہرا یقین پیدا ہو۔ ان تینوں کی طرح اس میں بائبل کے 5 اور ورد بھی ہیں۔ آیت 11 کا مطالعہ کریں اور صلیب کے لیے یسوع کا شکر بجا لائیں۔ آیت 4 کا مطالعہ کریں اور اس سے التماس کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کی رہنمائی کرے۔ آیت 16 کا مطالعہ کریں اور
ان کے لیے دعا کریں جنہیں آپ جانتے ہیں اور جنہیں یسوع کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع بھیڑوں کے اچھے چوپان، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو مجھے بچانے کے لیے موا۔ اب مجھے کبھی نہ چھوڑنا بلکہ ہمیشہ اپنے وعدے کے مطابق ہر وقت میری رہنمائی کرنا۔ مجھے یہ توفیق بخشنا کہ ایک سچے مسیحی کی مانند میں اپنے قول و فعل سے تیری گواہی دوں، تیرے نام کی خاطر، آمین۔ یوحنا 10واں باب 28ویں آیت کو حفظ کریں۔ یاد رکھیں کہ اب آپ یسوع کے ہیں، لہٰذا آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ رومیو 10واں باب 9ویں آیت۔ اپنی بائبل کا مطالعہ کر کے روزانہ دعا کریں۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب 14ویں آیت اور لوکا 11واں باب 1 آیت سے لے کر 10ویں آیت۔ اپنی مقامی کلیسیا کی عبادت میں باقاعدگی سے شامل ہوں۔ اعمال 2 باب 42ویں آیت۔ خاص طور پر پاک شراکت کی عبادت میں جو اس کی قیمتی موت کی یادگار ہے۔ لوکا 22واں باب 19ویں اور 20ویں آیت۔ آپ کے اپنے پاسبان اور کلیسیا کے بزرگوں کی بھی خواہش ہے کہ آپ مسیحی زندگی میں بڑھتے جائیں۔ ان سے ملاقات کریں، وہ یسوع کی محبت کے موضوع پر آپ سے بات چیت کر کے خوش ہوں گے۔ مسیحی زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ اسے تنہائی میں بسر کیا جائے، بلکہ یہ مسیح کی کلیسیا کی رفاقت و شراکت اور خدمت میں بسر کی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اس نئے ایمان اور رفاقت میں برکت دے، آمین۔